اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ ومن اور جو کوئی یشاقق مخالفت کرے، نافرمانی کرے، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین لہ الہدی باوجود اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی۔ شریعت کا مسئلہ سمجھ آ جانے کے باوجود ایک شخص اگر اس مسئلے کو تسلیم نہ کرے یا اس کے خلاف عمل کرے تو یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم فرمایا، انسان کو وہ حکم سمجھ بھی آ گیا، یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر عمل نہ کرے، وَيَتَّبِعْ اور پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین مومنوں کے راستے کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ ہم اس کو موڑ دیتے ہیں، ما تولا جدھر وہ مڑ رہا ہے، ہم پھر اس کو اسی راستے پہ ہی چلا دیتے ہیں، پھر اس کو ہدایت سمجھ ہی نہیں آتی، ہدایت کے راستے کی پھر اس کو فکر ہی نہیں ہوتی، پھر وہ وہاں پہ ہی پرسکون رہتا ہے۔ وَنُصْلِهِ جہنم اور پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ اور ہم اسے جہنم میں ڈال دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغفر معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وہ صفات جو خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی اور ذات کے لیے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بھی اور ذات کے ساتھ منسوب کی جائے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ وَيَغْفِرُ اور وہ معاف کر دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ اس کے علاوہ، لِمَن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا۔ یہ غلط فہمی بھی ہمارے ذہنوں میں بہت حد تک پھیلی ہوئی ہے، اللہ شرک کے علاوہ سب کچھ معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جسے چاہے گا معاف کرے گا، یعنی شرک کے علاوہ بھی جو گناہ ہیں ان میں سے اگر کوئی معافی کے لائق ہوگا تو معاف ہوگا، اور اگر کوئی معاملہ اس طرح کا ہوا اللہ تعالیٰ کو اس کی حرکتوں پہ غصہ ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ ضروری سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ شرک کے علاوہ سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا پس تحقیق وہ بہت دور کی گمراہی میں جا گرا۔ اِن یدعون نہیں وہ پکارتے، کون؟ مشرکین مکہ، من دونہ ہی اس کے علاوہ، یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، الا مگر، اناسن عورتوں کو۔ کون سی عورتوں کو؟ انہوں نے جو بڑے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، جو دیویاں تھیں، وہ عورتوں کے نام تھے، لات، منات، عزا، یہ عورتوں کے نام ہیں۔ اسی طرح آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہندوؤں میں جو بت پوجے جاتے ہیں وہ زیادہ تر عورتوں کے نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ویسے تو تم بیٹیوں سے نفرت کرتے ہو، بیٹیوں کو حقیر جانتے ہو، لیکن جن کو تم پوج رہے ہو وہ ساری کی ساری خواتین ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ اور
وہ نہیں پکارتے الا مگر شیطان مریدا، شیطان مردود کو۔ وہ جو دیویوں کو پکارتے ہیں وہ دراصل کس کو پکارتے ہیں؟ شیطان کو۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی، شیطان پر۔ وقال، اور اس نے کہا، شیطان نے جواباً کہا، لأتخذن، میں ضرور پکڑوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیبا مفروضہ، ایک مخصوص حصہ، تیرے بندوں میں سے ایک مخصوص حصے کو گمراہ کروں گا۔ تو شیطان اپنی کاوش میں، اپنے وعدے پہ، وہ جو اس نے عہد کیا تھا اس کے اوپر پوری ایمانداری کے ساتھ محنت کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے پوری کوشش کر رہے، اور ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ شیطان کے راستے سے نکل کے رحمان کے راستے کی پہچان دے، اور اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔